اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی، ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالی کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے، رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر، ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے، وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں، اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی، 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بے وقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے، جواب بھائی ہے۔
میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی، اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا۔ بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے، تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیاں، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو سمجھنا، میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی۔ اس درد کو سمجھنا۔ اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے۔ اور باپ، اور تو سمجھا ہی نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، ابا جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، اور میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا۔ تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے۔ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں۔ پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا، تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح۔